آج ہمارے پاس ایک بہت ہی منفرد دستاویز ہے. یہ ایک کھلا خط ہے. جی. عنوان ہے بزرگان دین کی روحانی میراث کا دفاع. لیکن یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے. یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ڈیجیٹل دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردار کشی کی مہم کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. بالکل، خاص طور پر جب معاملہ مذہب اور ثقافت جیسا حساس ہو. تو آئیے اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. جی، یہ خط جو خواجہ سید محمود الحسن باچا نے لکھا ہے، بظاہر تو یہ علماء، مفتیان اور مشائخ کے نام ایک اپیل ہے. اچھا. لیکن اصل میں یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا ایک دفاعی بیانیہ ہے. اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ مصنف اپنے دفاع کے لیے تاریخ، مذہب اور ثقافت، ان تینوں دھاگوں کو ملا کر ایک بہت مضبوط کہانی بنتے ہیں. مطلب یہ صرف الزامات کی تردید نہیں کر رہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ اپنے مخالفین کے بیانیے کو جڑ سے اکھاڑنے کی ایک کوشش ہے. تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ حکمت عملی کیا ہے. ایک شخص سنگین الزامات کے جواب میں اپنی پوری خاندانی تاریخ، اپنے عقائد، اپنی ثقافتی شناخت، ان سب کو بطور ثبوت کیسے پیش کرتا ہے. اور یہ ہمیں آج کل کے آن لائن تنازعات کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ چلیں سب سے پہلے بنیادی مسئلے پر بات کرتے ہیں. مصنف صاف ظاہر ہے کہ شدید دباؤ میں ہے. جی بالکل. وہ بار بار غیر سنجیدہ فتنہ ابلیسیت کے پیروکار اور سوشل میڈیا کی فیک نیوز جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ کون سے مخصوص الزامات ہیں جن کا انہیں سامنا ہے؟ خط سے یہ واضح ہے کہ کئی الزامات ہیں، لیکن جو سب سے سنگین اور مرکزی الزام ہے وہ قادیانی ہونے کا ہے. اچھا. نہ صرف انہیں بلکہ ان کی رہائش کا شاکر منزل، اس کو بھی قادیانیت کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سید کہلا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے کے مذہبی اور قانونی ماحول میں قادیانی ہونے کا الزام صرف ایک نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا. نہیں، بالکل نہیں. یہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کے مترادف ہے، جس کے انتہائی سنگین سماجی اور ذاتی نتائج ہو سکتے ہیں. جی، یہ ایک ایسا الزام ہے جو کسی کی جان و مال کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. بالکل. اسی لیے مصنف اس الزام کو صرف اپنی ذات پر حملہ نہیں سمجھتے. وہ اسے اپنے والد کی توہین قرار دیتے ہیں، جنہیں وہ ایک عاشق رسول اور مرد مجاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ الزام ان کی پوری روحانی اور خاندانی میراث کو داؤ پر لگا دیتا ہے. اور سوشل میڈیا کے دباؤ کا بھی ذکر ہے. جی، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ذاتی ملاقاتوں سے بھی قاصر ہے. انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جدید دور کا تنازع ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر لڑا جا رہا ہے، بھلے ہی دلائل صدیوں پرانے ہوں. جی، وہ لکھتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ میں بھی اپنے بزرگوں کی طرح آپ حضرات سے بالمشابہہ شرف ملاقات حاصل کرتا، مگر درمیان میں ان چند غیر سنجیدہ فتنہ پرستوں کے پیروکاروں نے خود ساختہ اشکالات اور توضیحات پیش کر کے اس قدر دوریاں پیدا کر دی ہیں. یہ الفاظ اس بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں جو آن لائن نفرت انگیز مہمات سے پیدا ہوتی ہے. افواہیں تعلقات میں حقیقی دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں. بالکل. لیکن مصنف صرف اس دباؤ کا گلہ نہیں کرتے، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جوابی بیانیہ تشکیل دیتے ہیں. اور وہیں سے یہ دفاع واقعی ایک غیر معمولی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ صرف اپنی صفائی نہیں دیتے بلکہ اپنی پوری تاریخ کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. یہی تو اس خط کا سب سے دلچسپ پہلو ہے. وہ الزامات کی تردید کرنے کے بجائے ایک بہت بڑا، ایک وسیع تاریخی کینوس پینٹ کرتے ہیں. اچھا، کس طرح؟ وہ اپنے حالات کا موازنہ ماضی کے اولیاء اللہ سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کے دور کے تنگ نظر گروہوں نے کفر کے فتوے لگائے تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو تاریخ میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے.